السلام علیکم۔ جن کی پہنچ 7 آسمان پر تک ہو، ان کے زمینی کاموں کے ذریعے پھر کیسے اور کہاں سے بنتے ہیں، یہ خیال بڑے بڑے عقل والوں کی سمجھ سے بھی باہر ہے، کیونکہ وہ ممکن اور ناممکن کی جنگ میں الجھ کر ہار جیت کا فیصلہ خود سنا دیتے ہیں، جنہیں لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے، امید کا خیال، قبولیت کا خیال، اس رب پر یقین کا خیال، ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ فرق اس چیز سے نہیں پڑتا کہ وہ کیسے چنتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ چن لے، کیونکہ ان سے بہتر کبھی کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کو پسند آ جائے، پھر چاہے وہ ہمیں صرف لڑکھڑانے پر چن لے یا کوئی زوردار ٹھوکر کھا کر زمین پر منہ کے بل گرنے کے بعد، پھر چاہے وہ خوشی کے آنسوؤں میں چن لے یا درد کے ایک لمبے سفر کے بعد۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا، ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے اسے اپنی نہیں اپنے اللہ کی طاقت سے دیکھو، تو بتاؤ پھر بھلا ایسا کیا ہے جو وہ نہیں کر سکتا؟ بتاؤ ایسا کیا ہے جو نہیں ہو سکتا؟ وہ حکم دے تو دو جہاں ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ جو تھام لے تو بتاؤ کوئی جو تمہیں گرا سکے؟ اس سے بھی زیادہ محبت کوئی تم سے کر سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بے غرض کوئی تمہیں چاہ سکتا ہے؟ اس کی محبت تم سے اتنی خالص ہے وہ تمہاری دعاؤں کے لیے مقدر بھی موڑ سکتا ہے، پر تم مانگ کر تو دیکھو۔ اس کی محبت کی انتہا یہ ہے، اس نے سارے جہاں کو اپنے لیے بنایا، ہم نے پھر بھی اسے چھوڑ کر یہ جہاں ہی نہیں چاہا، تب بھی اس نے ہمیں رد نہیں کیا، پھر بھی اس نے خالی ہاتھ نہیں لٹایا۔ وہ موجزوں کو تب تمہاری طرف روانہ کرتا ہے جب تم اپنی آنکھوں سے ناممکن دیکھ کر بھی صرف اس لیے مانگتے ہو کہ اس کی دسترس سے باہر کچھ نہیں، کیونکہ دل راضی جو نہیں ہو پاتا، حالانکہ جانتا بھی ہے اب وہ جانے والا واپس نہیں آئے گا، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں خود کو تسلی دیتا ہے کہ نہیں، وہ لوٹ آئے گا۔ یہ نارمل بات ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے، تبھی تو پھر تم ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہو۔ جس کو تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں، وہ کیوں لوٹ کر آئے گا؟ اگر لوٹ کر آنا ہوتا وہ جاتا ہی کیوں؟